ہاں ذرا اونچا بولیں گے. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ کما عبدت الجہود. سورۃ آل عمران میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى. تیری عبادت کریں گے، آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے جیسا کہ عیسائیوں نے عبادت کی. بزرگوں پیروں فقیروں کی منتیں نہیں مانیں گے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء نؤدی حقوق النساء. ہم توحید پر بھی پکے رہیں گے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، جن میں خصوصاً عورتوں کے حقوق ان کو بھی پورا کریں گے. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ میں کیا مضمون تھا کہ اگر تم اس بات پہ پکے رہے اللہ آسمان سے نور کا دسترخوان اتارے گا. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام. سورۃ الانعام میں کیا فرمایا؟ شرط یہ ہے کہ اللہ تجعلوا بالحرث والانعام لغیر اللہ نصیبا. غیر اللہ کے لیے حرث اور انعام میں حصے مقرر نہ کرنا. اس کے بعد آ گئی سورۃ اعراف. اس میں بیان ہوا اگر تم اس بات پہ پکے رہ گئے اپنے کھیتیوں اور جانوروں میں غیر اللہ کے حصے نہ نکالے، اللہ کے نام کے حصے نکالے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اللہ تعالیٰ تمہیں اعراف سے بچا کر جنت کا داخلہ نصیب کریں گے. اس کے بعد ہے سورۃ انفال. اس میں ذکر ہوا کہ صرف جنت کا داخلہ نہیں ملے گا بلکہ کافروں پر فتح عطا کر کے مال غنیمت بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا. اب آگے سورہ توبہ. اب فرمایا جائے گا پہلے سورہ انفال میں تھا کہ ان کے ساتھ لڑو مال غنیمت تمہیں ملے گا. اب فرمایا کہ اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں تو پھر ان سے لڑنا چھوڑ دو، وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے، لڑائی ختم، جھگڑا ختم، اب وہ تمہارے کیا بن جائیں گے؟ بھائی بن جائیں گے. اب یہ بیان ہوا تو اب یہ تو اسمی ربط تھا اور ربط معنوی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں مسئلہ کھل کر بیان ہوا. پھر سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ بھی بیان ہو گئے اور سورۃ الاعراف میں نقلی دلائل انبیاء کرام کے واقعات، اس سے بھی مسئلے کا ثبوت ہو گیا. سورۃ الانفال میں اعلان جہاد ہوا. سورۃ توبہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے اور مضمون وہی ہے انفال والا. اسی لیے سورہ انفال اور سورہ توبہ کا چونکہ مضمون بالکل ملتا جلتا اور ایک مضمون تھا تو درمیان میں بسم اللہ فاصلے کے طور پہ بسم اللہ کو بھی نہیں لایا گیا اس مضمون کے ملنے جلنے کی وجہ سے. تو گویا ایک ہی مضمون ہے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کا. تو فرق اتنا ہے کہ سورۃ الانفال میں جہاد کا مضمون تھا لیکن قدر اجمالی. اب سورۃ التوبہ میں مضمون جہاد کو پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. اور دوسرا ربط سورۃ الانفال میں، یہ بھی ربط معنوی ہے، سورۃ الانفال میں اعلان جہاد تھا. اب سورۃ توبہ کے اندر جہاد کی وجوہات بیان کی جائے گی کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیوں کرو، مشرکوں کے ساتھ لڑنے کے مقتضیات اور وجوہات کا بیان ہوگا اور جہاد سے چند موانع ہیں ان کا رفع کا بیان ہوگا کہ جہاد کے موانع اٹھائے جائیں گے اور کافروں کے ساتھ لڑنا کیوں ضروری ہے اس کی وجوہات کا ذکر کیا جائے گا. سورت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ براءۃ من اللہ سے لے کر آیت نمبر 37 رکوع نمبر 5 نکال لو.
आयत नंबर 37 और रकू नंबर 5। यहां तक ये पहला हिस्सा होगा और आयत नंबर 37 से लेकर आयत नंबर 122 तक ये दूसरा हिस्सा है। आयत नंबर 122 तक। इसके बाद जो चंद आयात आ रही हैं उनमें इन्हीं मज़ामीन साबिका का इआदा होगा, इन्हीं को दोहराया जाएगा। मौजू सूरत का वही है अनफाल वाला, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, वही मौजू जिहाद है। अब देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा में एक बात चलती है कि पूरे कुरान में सिर्फ सूरह तौबा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है। असल जवाब मैंने आपको दे दिया। असल जवाब यह है कि सूरतुल अनफाल और सूरत तौबा मजमून के एतबार से बिल्कुल एक जैसी सूरतें हैं, एक ही मसले का बयान है। जो अनफाल में है वही सूरह तौबा में है, इसलिए यहां बिस्मिल्लाह को बतौर फासला के जिक्र नहीं किया गया। आपके बाद मुफस्सिरीन कहते हैं क्योंकि सूरह तौबा में रफ़उल अमान का जिक्र था, ऐलान जंग था, और बिस्मिल्लाह ये अमान है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह को जिक्र नहीं किया गया। बहरहाल ये भी ऐसी जन्नी बातें हैं। बाद मुफस्सिरीन ने ये भी लिख दिया कि ये सूरह तौबा में बरात का ऐलान था, ऐलान जंग था, तो इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं आई। ये कोई वजह क्या बन सकती है? जंग को बिस्मिल्लाह से नहीं शुरू करना चाहिए भाई। जंग बिस्मिल्लाह से शुरू होनी चाहिए या आऊज़ु बिल्लाह से? भाई जंग अगर बिस्मिल्लाह से शुरू हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जंग बिस्मिल्लाह से हो सकती है। तो एक वजह तो ये मैंने बताई मज़ामीन का इत्तिहाद, अलबत्ता ये वजह माकूल है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि सूरतों की तरतीब और बिस्मिल्लाह का नुज़ूल बतौर फासिल के ये सब तौकीफी है, ये मिन जानिबिल्लाह है। और अल्लाह ताला ने बाकी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह को बतौर फासिल के नाजिल किया और इस मकाम पर अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। अब जो काम अल्लाह करे उस पर तो क्यों हो नहीं सकती? तो हो सकती है। अल्लाह जो काम करे उस पर क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए इस तरह भी कह सकते हो दूसरे जवाब का खुलासा कि बिस्मिल्लाह का ना आना तौकीफन है, फला इतराज़ अलैह, ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है।